الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة سبحانك لا يفقه قولي رب زدني علما وحلما وحكمة أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام فرقان حمید کے تیسرے پارے سورہ آل عمران سے چند آیات بینات تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں الصابرین صبر کرنے والوں کے بارے میں ہمارا ایمان اسلام مکمل ہے اور تبھی ہمیں نجات کی امید بلکہ یقین رکھنا چاہیے۔ تو اس مقام پہ جو دوسری صفت بیان کی گئی ہے اللہ رب العزت کے فرما بردار تابع دار وفا شعار بندوں کی، وہ ہے سچ جھوٹ کے خلاف ووٹ دینے والا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جن القابات سے کافر بھی یاد کرتے تھے ان میں پہلا لفظ یہ، تو یہ ایسی صفت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ سچ پر مبنی کلام نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے وہ بھی سچائی پر مبنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قل صدق اللہ، اللہ نے جو بھی نازل کیا جو بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی گواہی دی ہے۔ وذکر والسلام بھی نہ صرف سچ بولنے والے بلکہ وہ سچائی کے علم بردار تھے اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح ایک اور پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صدیق کہا اور وہ حضرت ادریس نبی ورفعناہ مکانا علیہ، تو اس سچائی کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور رتبے بلند فرما دیے۔ نبیوں کے تو پہلے ہی رتبے بلند ہوتے ہیں، تو وہ تو سچے ہوتے ہیں، لیکن مت آتے ہیں اور جو اس میں کامیاب ہو جائے وہی اصل میں کامیاب انسان ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پہلے لخت جگر ہیں،
اور جن کی آل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، دادا جان، پردادا جان، جد الانبیاء سب ہمیشہ سچ بولنے والے تھے اور سچائی کا ساتھ دینے والے۔ اللہ رب العزت نے سچائی کا انہیں تمغہ اور انہیں سچائی کا انعام عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک درمیان میں کوئی اس نسل سے نبی نہیں آیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام یعنی اسرائیل علیہ السلام، اسماعیل اور اسرائیل دو بیٹے تھے، تو ان کی آل اور اولاد سے ہزاروں پیغمبر آئے ہیں، اور بعض کے نزدیک 70,000 سے زیادہ، بعض کے نزدیک 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر صرف آل اسحاق آل اسرائیل میں آئے ہیں۔ اور سارے کے سارے پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے سچ پر مبنی بیان دینے والے، سچائی کا ساتھ دینے والے اور ہمیشہ سچ کی طرفداری کرنے والے تھے۔ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ساری کائنات کے سردار، سارے نبیوں کے امام اور سارے رسولوں کے سرتاج ہیں، سرتاج الرسل ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے کس لقب سے یاد کیا؟ اور جب سچائی بیان کرنے کا وقت آیا تو اکیلے پیغمبر علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، پیغمبر کے اس صحابی اور ساتھی کو بھی ساتھ رکھا کہ جس کو آقا علیہ السلام نے صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے انہیں صادق صدیق کہا، اور پیغمبر علیہ السلام کو اور پیغمبر علیہ السلام کے پہلے صحابی حضرت ابو بکر کو نبی علیہ السلام نے صدیق کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ مہر لگائی اور سچائی کی نسبت جیسے نبی علیہ السلام کی طرف کی ویسے ابو بکر صدیق کی طرف بھی کر دی۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، والذی جاء، وہ شخص جا جو تشریف لائے، بالصدق سچائی لے کر، سچا کلام قرآن پاک لے کر، وصدق بہ، اور جس نے سب سے پہلے اس سچائی کا ساتھ دیا، تصدیق فرمائی ہے، هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم وذلك جزاء المحسنين۔ اللہ نے ان کے لیے من پسند زندگی تیار فرمائی ہے۔ اللہ اپنے محسنین بندوں پہ وہ انعام فرماتے ہیں، ساری دنیا کے لیے انہیں اسوہ حسنہ بنا دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت سچائی کی، اور پہلے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سچائی کی نسبت کی ہے۔ تو یہ سچا ہونا ایسا اعزاز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض لوگوں کے منہ سے جو الفاظ نکلے تھے ان کو بھی حقیقت پہ مبنی بنا کے اپنے کلام کا حصہ بنا دیا۔ تو مشرکین اور کافرین نبی علیہ السلام کو صادق کہتے، اللہ نے فرمایا صحیح کہتے ہیں۔ ایک بندہ آیا تھا وہ بھی کافر، اور اس وقت ایک پیغمبر جیل میں ہیں، قید خانے میں ہیں، تو اس نے آ کے دور سے یہ آواز دے رہا ہے، یوسف ایھا الصدیق،
اے سچے ترین انسان یوسف علیہ السلام، اس نے یوسف علیہ السلام کو صدیق اس لیے کہا، یوسف علیہ السلام نے کئی سال پہلے اس کی خواب کی جو تعبیر بتائی تھی وہ سچ نکل آئی تھی۔ خواب کی تعبیر سچ ہونے کی بنا پہ اس نے کہا جو خواب کی تعبیر سچ پہ مبنی بیان کر رہا ہے وہ خود کتنا سچا ہوگا۔ تو صدیق ہونے کی نسبت یوسف علیہ السلام کی طرف کر دی۔ اللہ نے فرمایا یہ صحیح کہتا ہے، ہم قیامت تک کے لیے اس کو اپنے کلام کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ ابھی تک تو مجھے پتا ہے کہ آپ صدیق ہیں، میرے خواب کی تعبیر بتائی سچ نکل آئی۔ بادشاہ وقت کو خواب آیا ہے، گوئی گائیں ہیں ساتھ، بڑی موٹی تادی، کچھ دبلی پتلی ہیں، وہ پتلی گائے موٹی کو کھا رہی ہیں، کچھ سٹے دیکھے ہیں تر و تازہ ہیں، کچھ خشک ہیں۔ وہ خواب کی تعبیر جو بادشاہ کی نکلے گی آپ بتا دیں، سارا جہان آپ کو صدیق کہے گا۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بھی بیان کی، وہ بھی سچ نکلی۔ اس وقت سے لے کے آج تک قیامت تک یوسف علیہ السلام کو سارے مذاہب کے ماننے والے، مسلمان بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، جو بھی آسمانی مذہب کو مانتے ہیں، سارے ابراہیم علیہ السلام کو بھی صدیق کہہ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کو بھی صدیق ہی کہہ رہے ہیں۔ اور مسلمان جو ہیں وہ ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی صدیق نہیں مانتے، یوسف علیہ السلام کو بھی صدیق نہیں مانتے، اور جو کافر ہیں وہ ابو بکر کو بھی صدیق نہیں مانتے، کیونکہ ان کی سچائی کی گواہی اللہ نے دی ہے، اور جو اللہ کے کلام کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا منکر کافر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری جو اپنی احادیث کے ذریعے امت کی رہنمائی فرمائی ہے، ان میں بھی جا بجا مقامات پہ سچائی کی ترغیب دلائی ہے کہ اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرو۔ حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچوں کو بھی سچ بولنا سکھاؤ، یہی سے عادت اپنائیں۔ ایک گھر میں آقا علیہ السلام کی دعوت تھی، تو وہاں ان کی کوئی دادی اماں، کوئی نانی اماں جان بیٹھی ہوئی تھی، وہ بچوں کو بلا رہی ہیں، اور بچوں کو بلاتے ہوئے تو ایک بچے کو آواز دی، باقی سارے آگے، ایک بچہ بیٹھا رہا، اسے لالچ دیا کہ بیٹا ادھر آؤ، میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ دوں گی۔ تو آقا علیہ السلام فوراً فرمایا کیا کھانے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا جی بالکل یہ ہے۔ فرمایا اگر کھانے کے لیے نہ ہوتا، ویسے ہی بلانے کے لیے تم آواز دیتی تو یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا ہوں، کیونکہ بچے نے تو سمجھا ہے میری ماں مجھ سے دغا کر رہی ہے، اور وہ اس کے دل میں بات بیٹھ جانی ہے۔ بچوں کو بھی سچائی سکھاؤ، سچ بولنا سکھاؤ۔ جس معاشرے کو
ہم انگلش معاشرہ کہتے ہیں، یورپ کے آزاد خیال لوگوں پہ ہمارے کچھ اعتراضات بھی ہیں، تحفظات بھی ہیں، کیونکہ وہ غیر مسلم بھی ہیں اور ان کے اندر فحاشی اور یانی بھی عام ہے، لیکن کچھ خوبیاں بھی تو ہیں، اور ان خوبیوں کے اندر یہ خوبی وہاں میجارٹی طور پہ عوام الناس میں اور بچوں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں وہ عام پائی جاتی ہے۔ جو لوگ وہاں رہ کے آئے، دیکھ کے آئے اور پریکٹیکل عملی طور پہ وہاں یہ منظر دیکھ کے آئے، وہ گواہیاں دیتے ہیں کہ ان کے اندر سچائی پر مبنی اتنا زیادہ صاف کلام ہے کہ اگر انہیں لاکھوں کا نقصان بھی ہوتا نظر آئے تو وہ جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں، کیونکہ ان کے ضمیر میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ وقتی طور پہ نقصان برداشت کر لو، بعد میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو یہ اصول تو اصل میں ہمارا تھا، مسلمانوں کا تھا، تو وہ اپنا لیے انہوں نے۔ علامہ اقبال جب یورپ میں پہنچے تو اس وقت سے وہ معاشرہ اپ ہو رہا تھا اور ترقی کرتا جا رہا تھا، اور ہمارے یہاں بے ایمانی کی وجہ سے، جھوٹ اور فراڈ کی وجہ سے تنزلی اور افراتفری، دہشت گردی، بدامنی اور یہ فرقہ واریت، یہ بہت سی بیماریاں اور آئے دن کے مہنگائی کے اور لوڈ شیڈنگ کے عذابات یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہر جگہ کرپشن ہے، جھوٹ ہے، دغا ہے، فراڈ ہے۔ وہ ایک بڑے افسر سے لے کے چھوٹے عام مزدور تک سب کوئی سب دال لگانے پہ، فراڈ کھیڑنے پہ، ایک دوسرے کو دغا دینے پہ اترے ہوئے ہیں۔ تو جو جگہ جگہ پہ پرزے ڈھیلے ہو جائیں پھر وہ گاڑی نہیں چلتی، وہ کھٹ کھٹ ہی کرتی رہتی ہے، ہر پرزہ ہی ڈھیلا ہو گیا۔ تن ہما داغ داغ شد پمبا کو جانے ہم، فارسی شاعر کہتا ہے کہ جگہ جگہ تو جسم زخمی ہے، کہاں کہاں مرہم رکھی جائے۔ تو اگر ایک طرح سے ہم شروع ہو جائیں مرہم رکھنا اور اس زخم کو صحیح کر پھر تو آہستہ آہستہ صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن صحیح کو کرنا چاہے تو پھر ہے۔ تو اقبال وہاں پہنچے، اس وقت وہ معاشرہ ترقی کر رہا تھا، اور جو خوبیاں انہوں نے دیکھی، انہوں نے وہاں سے خط لکھا اپنے بیٹے کو۔ یہ جو جوید اقبال شاید ہے کہ نہیں، جو کسی عہدے پہ ہے، اس وقت اس کو خط لکھا بیٹے کو، علم کے وہ موتی، علم کے وہ موتی جو برسات ہمارے آبا کے، علم کے موتی ورثات ہمارے آبا کے، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ یہ علم کے موتی، حکمت و دانش کے کردار کے عملی لوگ ہمارے معاشرے میں نظر آنے چاہیے تھے، ہم انہیں یورپ میں دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا۔ کاش اس وقت ہی علامہ اقبال کی تصویر سجانے والے، بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھنے والے، دائیں طرف قائد اعظم کی، بائیں طرف علامہ اقبال کی تصویر، اور جیب میں اور اپنی تجوریوں میں قائد اعظم کے گرم گرم جناب چمکتے دمکتے نوٹ سجانے والے، اور ان نوٹوں کی خاطر کئی کئی سچ اور جھوٹ اور حرام بولنے والے یہ سوچ لیتے کہ جن کی تصویروں کے سائے میں ہم بیٹھے ہیں اور جن بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں ان کی بات مان لیں، انہوں نے تو یہ ہمیں کہا ہے سچ بولنا، جھوٹ کبھی نہ بولنا وگرنہ خسارے میں جاؤ گے۔ نہ پیغمبر علیہ السلام کی بات مانتے ہیں، نہ اپنے قومی لیڈروں کی بات مانتے ہیں، تو پھر کس کی بات مان رہے ہیں؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں،
اپنے نفس اور خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، جو جی میں آتا کر رہے ہیں، جو دل میں آتا کر رہے ہیں، اگر اسی حالت میں موت آ گئی، اللہ رب العزت کو کیا جواب دیں گے؟ مالک الملک کے سامنے کون سا منہ لے کر جائیں گے کہ ہم ساری زندگی فراڈی کرتے رہے ہیں، دھوکہ ہی دیتے رہے ہیں، جھوٹ ہی بولتے رہے ہیں، ایک دوسرے کو دگائی دیتے رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، ایک جھوٹ بولنے سے اس کے منہ سے اتنی گندی سمیل آتی ہے کہ جو فرشتہ رحمت کا اللہ کی رحمت لے کے آتا ہے وہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے، اور اگر وہ 2 جھوٹ بولے گا تو 2 میل، 10 جھوٹ بولے گا 10 میل، اور اگر سارا دن، سارا ہفتہ، سارا مہینہ، سارا سال، ساری زندگی جھوٹ ہی جھوٹ بولتا رہے تو بتاؤ فرشتہ قریب آئے گا؟ کبھی نہیں آنا۔ جب فرشتوں نے قریب نہیں آنا تو پھر شیطانوں نے جمگٹا بنا کے آ جانا اور شکنجہ کس لینا۔ جس کے چاروں طرف شیاطین ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس کو ہدایت اور صراط مستقیم پہ نہیں آنے دیتے ہیں۔ کچھ چیزیں محسوس کرنے والی ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی۔ خوشی نظر نہیں آتی، بندہ مسرت میں ہے، خوشی میں ہے، لذت میں ہے، محسوس کرنے میں آتی ہے، دیکھنے میں نہیں آتی۔ کوئی بندہ پریشان ہے، غم زدہ ہے، تو وہ بندہ اس کے اندر غم ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کے تاثرات سے یا باتوں سے، اور اکثر وہ اندر ہی اندر چھپا لیتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ سچ بولتا ہے اس کو ایک عجیب طمانینت اور خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جھوٹ بولنے والا اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے، اس کے اندر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، چاہے وہ جتنے مرضی اوپر لیبل لگا لے وہ جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے، زہر زہر ہی رہتا ہے، جتنا مرضی اس کے اوپر شوگر کوٹڈ کر دیا جائے، اس نے کبھی نہ کبھی ظاہر ہونا، پھٹنا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے جھوٹ سے ہمیشہ کی سچائی کو ضائع کر لینا انسان کی عقل مندی نہیں ہے، دانشوری نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے، نقصان ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ اکثر لوگ جھوٹ کس لیے بولتے ہیں کہ سچ بولنے سے یہ میرا سامان فروخت نہیں ہوگا، تو وہ اپنے ڈیمیج قسم کے سامان کو جھوٹ کا لیبل لگا کے، کوئی سٹیکر لگا کے، کوئی اس کے اوپر پالش پولش کر کے تو اس کو بیچ دیتا ہے، اور جب گاہک گھر جا کے کسٹمر دیکھتا ہے تو پھر جو وہ بولتا ہے بس پھر وہ اللہ ہی حافظ ہے، اس کی غائبانہ گالیاں اور غائبانہ پھٹکار اور لعنت کتنے گاہکوں کی اس کے اوپر ہر روز پڑتی ہے، جو اتنے گاہکوں کے ساتھ فراڈ کھیل رہا ہے، تو کیا برکت ہوگی؟ کبھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دکاندار ہے، ایک گاہک ہے، اگر دونوں سچ پر مبنی بات کریں، وہ جو گاہک ہے وہ بھی بات کلیئر کرے اور کھرے صاف نوٹ دے، نقلی نوٹ دے کے نہ جائے، اور جو دکاندار ہے مال بیچنے والا ہے وہ بھی مال صحیح دے، اگر اس میں کوئی نقص ہے بتا کے دے، صحیح مال کا ریٹ اور ہو، نقص والے کا ریٹ اور ہو، اور گاہک کی مرضی جو مرضی لے جائے، وہ نقص والا، دھوکے والا اور ڈیمیج مال کو اصلی ریٹ پہ اصلی بنا کے بیچتا ہے، یہ تو فراڈ ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر سچ بولیں، بات واضح کریں، قولوا قولا سدیدا کریں، ان صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما، اللہ تعالیٰ ان کی تھوڑی تجارت میں، تھوڑی ملازمت میں، تھوڑی مزدوری میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ برکت وہی ہے جو نظر نہیں آتی، محسوس ہوتی ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور برکت کس کو کہتے ہیں؟
بعض دفعہ تو کھانے میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں، چند بندوں کا کھانا پورا گھرانہ کھا جاتا ہے، سارے رج سیر ہو جاتے ہیں، کھانا حقیقت میں ختم نہیں ہوتی۔ وہ بڑی سے بڑے شاپنگ مال پہ جانے کے لیے پہلے سے ریڈی بیٹھے ہیں، یہ لاکھوں روپیہ لے کے آتا ہے اور وہ ایک دن میں اڑا کے بھاگ گئے، اور لے کے آؤ جی، اور لے کے آؤ۔ وہ ڈو مور کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح اس نے حرام کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے مال بنایا، نکلتے اور جاتے پتہ ہی نہیں لگتا گیا کہاں۔ فرمایا یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دنیا کا ساز و سامان ہے، اور اپنے دنیاوی ساز و سامان کو بھی پہچانو اور آخرت کے ذخیرے کو بھی پہچانو۔ جس کو یہ پہچان ہو گئی نا، وہ ہے انسان اصل کامیاب۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، خواہشات کے پیچھے چل کے جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حلال حرام کی تمیز ختم کر کے من النساء، بیگمات کو، مستورات کو، اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں، اپنی ماؤں، اپنی ازواج کو راضی کرنے کے لیے، ان کی جائز ناجائز فرمائشیں پوری کرنے کے لیے مال اکٹھا کرتا رہتا ہے۔ والبنین، بیٹوں بیٹیوں کی فرمائشیں پوری کرتے، ڈیمانڈ پوری کرتے، عمر بیت جاتی۔ والقناطیر والحرث، کہیں سونا جمع کیا ہے، کہیں چاندی جمع کی ہے، کہیں ڈالر جمع کی ہے، کہیں پاؤنڈ جمع کیے، کہیں ریال جمع کیے، کہیں دینار جمع کیے، کہیں روپیہ پیسہ کی دفتریاں ڈھیر لگا کے رکھے ہیں، کہیں گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، جائیداد ہے، مال و مویشی ہے، ہر طرف زمین ہے، جگیردار ہے، زمیندار ہے، حد نگاہ تک زمینوں کا مالک ہے، باغات کا مالک ہے، نباتات۔ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اسی کچھ کو بنانے کے لیے۔ فرمایا یہ تو سارا کچھ دنیا ہے اور یہی رہ جانا ہے، اتنی دیر ہی ہے جتنی دیر بندہ دنیا میں ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور جو اللہ رب العزت کے پاس ہے وہ ہمیشہ کا اچھا ٹھکانہ، اعلیٰ ترین انعامات، دسترخوان، جنات، باغات، بالا خانے، محلات اللہ تعالیٰ نے وہ تیار کیے ہمیشہ کے لیے، وہ اچھا ہے، یہ عارضی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے دنیا میں ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو جو مرضی سے والے، جمعے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ٹائم نہیں ہے، اپنی عاقبت بنانے کے لیے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اپنے کاروبار سے حرام کو ہمیشہ کے لیے رخصت پہ دینے کے لیے ہمارے پاس سوچ ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں بھئی کلمہ پڑھے بخشے جاواں، بھئی کالی کملی والے دی امت جو ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشوا ہی لینا ہے۔ یہ کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر۔ تو جس پہ اللہ کی لعنت ہو وہ جنت میں جا سکتا ہے؟
اور جو ہر روز لعنت کٹھی کرے وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ جتنے مرضی کلمے پہ پڑھے، جس منہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے اسی منہ سے کلمہ پڑھتا ہے زندگی میں کبھی کبھار، اور جھوٹ بولتا ہے ہر روز کئی بار۔ خدا را اس فریب سے باہر نکلیں۔ کلمہ پڑھنا یہ نہیں کہتا کہ سارے جرائم بھی کری جاؤ، سارے فراڈ بھی کری جاؤ اور پھر اس امید پہ زندہ رہو کہ ہم بخشے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے تیار کیا وہ اس سے بہتر ہے۔ قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ تقوی متقی پرہیزگار بننے والا، تقوی اختیار کرنے والا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والا، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنے والا، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا، اپنے کانوں کی حفاظت کرنے والا، اپنے جسم کے ظاہری پوشیدہ اعضاء کی حفاظت کرنے والا، ہر گناہ سے، ہر معصیت سے، ہر صغیرہ کبیرہ غلطی سے بچ کے رہنے والا پرہیزگار بندہ، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالی جنتوں کا مالک بنا دے۔ پرہیزگار لوگوں کے لیے جنت ہے، خالی کلمہ پڑھ کے امید رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ ان کا حساب ہوگا، اعمال نامہ تولا جائے گا، اگر گناہ زیادہ نکلا جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سچ بولیں، سچ والوں کا ساتھ دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتوں کو بڑی عادت ہوتی ہے جھوٹ بولنے۔ ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے خامد نے 2 شادیاں کی، عرب میں رواج شادی ہے، تو میری ایک سوکن ہے، تو اس سے میری توتکار چلتی رہتی ہے، لیکن آپ نے جو سچائی کی ڈیفینیشن کی ہے اور جھوٹ کے بارے میں ہماری وضاحت کی ہے، اس سے میں سوچ میں پڑ گئی ہوں۔ فرمایا کیا سوچ آئی ہے؟ کہنے لگی جی میں اپنی سوکن کا دل جلانے کے لیے اس کو آئے دن یہ کہہ دیتی ہوں کہ خامد صاحب وہ، تو کیا یہ جھوٹ تو نہیں؟ فرمایا یہی تو جھوٹ ہے۔ تم اپنی سوکن کو یا کوئی عورت اپنی درانی جٹھانی کو، اپنی ننند کو، بھاوج کو، کسی کو بھی، اپنے کسی بھی باپ سے، بھائی سے یا خامد سے اس طرح کی بات اس کی طرف نسبت کر کے دوسری عورت کو جلانے کے لیے یہ کہے اور گھر کا نظام درہم برہم کرے، عارضی طور پہ اسے خوشی حاصل ہو جائے گی، اس کو ٹینشن ہوگی، لیکن اللہ کے کاغذوں میں یہ عورت کذاب لکھی جائے گی۔ فرمایا ایک دل میں 2 باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ لا یجتمع الکفر والایمان فی قلب واحد ولا یجتمع الکذب والصدق فی قلب واحد ولا تجتمع الخیانۃ والامانۃ فی قلب واحد۔ کفر اور ایمان ایک دل میں نہیں رہ سکتے، سچائی اور جھوٹ ایک دل میں نہیں رہ سکتے، خیانت اور امانت ایک دل میں نہیں رہ سکتے۔ جہاں سچ ہوگا جھوٹ نہیں ہوگا، جس زبان پہ سچ ہے وہ زبان ہمیشہ سچ ہی بولتی رہے، اور اگر اس زبان نے جھوٹ بولا تو سمجھو ایمان نکل گیا۔
جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔ کس قدر کبیرہ ہے؟ فرمایا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی ہے، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا۔ آقا علیہ السلام نے اتنی بار فرمایا جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے، حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ہاتھ باندھ دیے یا رسول اللہ بس کرے، اتنا بڑا گناہ۔ آپ کا رنگ لال سرخ ہو گیا، جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے کہ لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جی یہ معاشرے کا حصہ ہے، کاروبار کا حصہ ہے، اس کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا نظام۔ اگر ہم سچ بیان کریں گے تو مال یہاں کیا یہیں پڑا رہ جانا، اور جو ہمیشہ سے سچ بولتے آئے ہیں ان کا مال نہیں بکتا تھا۔ شام کے بازاروں میں آقا علیہ السلام ایسے تاجر تھے جنہوں نے خشک کھجوروں کا ڈھیر الگ لگایا، گیلی کھجوروں کا ڈھیر الگ لگایا، کیونکہ گیلی وزن میں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا، آپ نے ریٹ بھی الگ لگایا، خشک کا الگ ریٹ ہے، گیلی کا الگ ریٹ ہے۔ شام سے پہلے شام کے بازاروں میں سب سے پہلے جس کا سامان فروخت ہوا وہ محمد ہی تھے صلی اللہ۔ دوسرے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں دھوکے باز فراڈیے۔ سال گزر گیا، اس سال آپ نہیں گئے۔ شام ملک شام کے تاجر شہر سے باہر آئے ہوئے تھے اور ہاتھ میں پیسے پکڑے ہوئے ہیں، اور مکہ مکرمہ سے جانے والے، عرب سے جانے والے بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ ریٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ہر کسی کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں نہیں بھائی نہیں۔ جب سارا قافلہ گزر گیا ہر کسی کی زبان پہ تھا پچھلے سال والا محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سال بھر کی دیانت امانت انہیں یاد تھی، اور ہمیں ہمارے نبی کی زندگی بھر کی کمائی یاد ہے۔ ہم اپنے نبی کی ایک ایک ادا پہ جہاں دعویٰ کرتے ہیں مر مٹنے کا، وہاں عہد کریں کہ ہم زندگی بھر آقا علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا، ہم بھی زندگی بھر جھوٹ نہیں بولیں گے۔ سب کہو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا